بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی نشست میں بات ہو رہی تھی اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے متعلق، اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اپنی امت کو تلقین فرمائی ہیں اور جو چیزیں انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے مواقع اور الفاظ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں، وہ ذکر چل رہا تھا۔ اور سورہ فاتحہ کے اس جملے کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کا خلاصہ جو پہلے گفتگو گزر چکی یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی حمد اور تعریف کے قابل کوئی چیز پائی جاتی ہے، ان تمام تعریفات کا مستحق اور وہ تمام کی تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان جملوں کا بڑا مقام ارشاد فرمایا، بار بار ان کی تلقین فرمائی اور کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے انہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو لفظ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے رب، اور رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی جو کسی بھی چیز کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف لے کر جائے، اس کی نگرانی کرے، یہاں تک کہ جو بھی اس ہستی اور اس ذات نے اس چیز کے متعلق سوچ رکھا ہے اس کو انجام تک پہنچا دے۔ یہ جو رب کا لفظ ہے اللہ تعالی کے ان اسماء میں سے ہے جن کے ساتھ عبدیت کی اضافت لگانا ضروری ہے۔ کسی انسان کا نام عبد الرب ہو تو اسے رب کہہ کر پکارنا یہ گناہ کی بات ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ اور رحمان ان دونوں ناموں کے متعلق اس سے قبل آپ یہ مسئلہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالی کے بعض اسماء ایسے ہیں جن کے ساتھ عبد کا لفظ لگانا ضروری ہے، عبدیت کی اضافت اور نسبت ان الفاظ کے ساتھ ضروری ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرب، یہ سارے نام ایسے ہیں جس میں عبد کا لگانا ضروری ہے۔ اگر نہ لگائے اور کسی کو کہا جائے کہ اللہ صاحب نے آج یہ کام کیا، یا رحمان صاحب کو بلائیے، یا رب صاحب نے کھانا کھایا، تو والعیاذ باللہ یہ اللہ کے ناموں کی توہین ہے، اور اللہ تعالی نے بڑے سخت الفاظ میں یاد فرمایا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں کو ہنسی کھیل کا یا انجانے میں اس کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جن میں کوئی لذت نہیں ہے۔ عبد الرحمن اور رحمان کہنے میں کچھ خاص بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا، زبان پر بوجھ نہیں پڑتا، مگر اس میں نفس کی شرارت شامل ہوتی ہے یا پھر جہالت شامل ہوتی ہے۔ جہالت اس اعتبار سے کہ کسی انسان کو یہ مسئلہ ہی پتہ نہ ہو اور اس نے مسائل کو سیکھا ہی نہ ہو اور عبد الرب صاحب کو رب کہنے لگے، یہ جہالت ہے۔ اور نفس کی شرارت جو شامل ہوتی ہے، بہت مرتبہ بعض لوگ وہ چیزیں جن سے وابستگی ضروری ہے اور وہ چیزیں جن سے تعلق مع اللہ کا اظہار ہوتا ہے ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ نفس یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم نے یہ الفاظ بولے تو لوگ تمہارے متعلق یہ سمجھنے لگیں گے کہ تم کوئی دیندار انسان ہو،
مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے تو بہت سے لوگوں میں آپ دیکھیں گے نفس کی شرارت یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اول تو نفس یہ کہتا ہے کہ کسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں ہی نہیں، اور اگر کسی مجبوری سے مجھے لینا پڑ کے آئے اور میں نے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بول دیے تو میرے دوست کولیگز سننے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت ہی مذہبی ہو گیا. اسی طرح کسی آدمی کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا معیوب معلوم ہوتا ہے، نفس پہ گراں گزرتا ہے، اس لیے کہ اندر چور یہ چھپا ہوا ہے کہ اگر رحمت اللہ کے لفظ تم نے کہہ دیے تو لوگ یہ سمجھنے لگے گے کہ تم آؤٹ آف فیشن باتیں کرتے ہو. ایسے ہی بہت مرتبہ رحمت اللہ علیہ کے بجائے علیہ الرحمہ کے لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ جناب ہم تو بہت ماڈرن ہیں، اگر اللہ کا نام لے لیا تو ہماری زبان کہیں خراب نہ ہو جائے، امیج خراب نہ ہو جائے. یہ سب نفس کی شرارتیں ہیں اور کوئی شخص اپنے نفس کے شر سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی حفاظت اللہ خود ہی فرمائے. بڑے سے بڑے کسی انسان کا نام آتا ہے تو جن لوگوں کی ولایت مسلم ہے، مثلا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بجائے یہ کہیں گے کہ حسن بصری علیہ الرحمہ. اپنے شیخ کا نام لیں گے تو کہیں گے ہمارے ایک بزرگ تھے علیہ الرحمہ. تو علیہ الرحمہ کا مطلب تو صحیح ہے کہ ان پہ رحمت ہو، مگر رحمت اللہ علیہ کہنے کی بنسبت اس میں چونکہ ماڈرنزم پایا جاتا ہے اس لیے وہ نفس کو زیادہ سوٹیبل ہے. یہ نفس کی مکاریاں اور نفس کی شرارتیں بس اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہیں جب انسان اس پر مکمل چیک رکھے اور سوچتا رہے اور اپنی تربیت کہیں سے کرے. اسی طرح یہ رب کا لفظ ایسا ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرب ہے تو اس کو رب نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالی کے ایسے نام ہیں جن کے ساتھ عبدیت کی اضافت کا استعمال کرنا ضروری ہے. تو رب اللہ کے ان ناموں میں سے، اللہ تعالی کے ان پاک ان جلیل القدر ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنی مخلوق کو خطاب فرمایا تھا. اب تک آپ کے سامنے اللہ تعالی کے 3 نام آئے، ایک الحمدللہ میں اللہ اور اس سے پہلے بسم اللہ میں رحمان، اور تیسرا نام اب یہ آ رہا ہے رب. تو رب کا مطلب ہے پروردگار، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. سب سے پہلے انسانوں کی روح اور روح کے کان اور انسان کی سماعت اور اس کی روح نے جو کچھ سنا تھا اللہ کا نام بھی سب سے پہلے نہیں سنا. سب سے پہلے یہ سنا گیا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو انسان کا تعارف اللہ سے جو ہوا ہے اور اللہ تعالی کے اسماء مقدسہ میں سے سب سے پہلا اسم جو انسان نے سنا ہے وہ رب ہے. سب سے پہلا حرف جو انسان نے سنا وہ الف تھا، الست. آپ دیکھیے اس کی ابتدا الف سے ہو رہی ہے نا. تو سب سے پہلا حرف جو انسان نے سنا وہ الف تھا، اور سب سے پہلے حق تعالی شانہ نے انسانوں کو اپنا تعارف جس لفظ سے کرایا وہ لفظ رب تھا. اور اللہ کی ربوبیت اس پوری کائنات پر حاوی ہے. اللہ تعالی کی ربوبیت، اس کا پالنا، فنا کرنا، بقا میں رکھنا، زندگی دینا، پھر موت کے ساتھ اس کی شناسائی کرانا، یہ سب کی سب لفظ رب کی تجلیات ہیں حق تعالی شانہ کی جو انسانوں پر پڑتی. رب کا مطلب پالنے والا. اور آپ دیکھیے اللہ تعالی نے
انسان کی پرورش کے کتنے ذرائع رکھے ہیں، کہاں کہاں سے اس کی ربوبیت کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان اس عالم میں آنے سے پہلے جب روح کے عالم میں تھا، عالم ارواح میں، تو وہاں بھی ربوبیت اللہ تعالی کی انسان کی روح کے ساتھ تھی۔ پھر جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالی کی ربوبیت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ وہی اللہ کی ذات ہے جو اسے کھانا سکھاتی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کو چوسنا سکھاتی ہے، رب ہی کی ذات ہے جو اس کو تکلیف دہ چیزوں کا اور خوشی کی چیزوں کا احساس بخشتی ہے، اس کا رب ہے جو اس کی تربیت کرتا ہے، اور اس کا رب ہے جو اس کی جسم اور اس کی روح دونوں کو سنبھالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو در حقیقت بچے کی طبیعت وہ بالکل صاف تختی کی مانند ہوا کرتی ہے، اس کے ماں باپ اس پہ لکھتے ہیں، اور انسان کا اپنا اختیار جب سامنے آتا ہے تو فساد پھر برپا ہوتا ہے اور اچھائی بھی پھر برپا ہوتی ہے، کیونکہ اختیار کے ساتھ انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالی کی ربوبیت تو اتنی وسیع ہے کہ وہ بچے کے شامل حال رہتی ہے اور وہ فطرت کے مطابق صحیح رہنمائی اس کی ہوتی رہتی۔ پھر انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ربوبیت اللہ تعالی کی اس کو دیکھیے کہ انسان کے کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ اب دودھ کے بعد غذا کا دور شروع ہو جاتا ہے اور پھر چاروں عناصر اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی غذا مٹی سے بھی حاصل کرتا ہے، وہ اپنی غذا ہوا سے بھی حاصل کرتا ہے، پانی سے بھی حاصل کرتا ہے، اور آگ سے بھی اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ سردی کو اپنے جسم سے دور کرتا ہے، حرارت اور گرمی اس کی ضرورت ہوتی ہے اسے حاصل کرتا ہے۔ یہ ربوبیت ہے اللہ تعالی کی جو کافر اور مسلم سب کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر انسان کو موت آ جاتی ہے اور موت کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ بھی اللہ تعالی کی ربوبیت ہے۔ اسی لیے محققین صوفیہ نے جو لکھا ہے کہ مربی حقیقی دراصل حق تعالی شانہ ہیں، تو اللہ ہی کی ذات ہے جو بندے کی تربیت کرتی ہے، اس کی روح کی تربیت کرتی ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے اختیار سے نیکی کرے اور اپنے اختیار سے معصیت سے بچے، تو حق تعالی شانہ اپنی تربیت کرنے میں، یعنی اپنی طرف سے تربیت کرنے میں، وہ جو تربیت کی چیز بندے کو دیتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ معروم نے مثنوی میں اس سے بھی باریک بات لکھی ہے۔ ان کے سارے اشعار کا ایک جگہ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی اس صفت ربوبیت پر بحث کی ہے کہ وہ رب کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ تم بچوں کو دیکھو یا کسی تماشا گر کو دیکھو، وہ آگ کو اتنی تیزی سے گول دائرے میں پھراتا ہے کہ وہ آگ کا ایک حالہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ در حقیقت آگ کا گول دائرہ نہیں۔ بچوں کو دیکھیے، یہ بعض جگہوں پہ چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے ٹن لے کے اس میں انگارے ڈال دیتے ہیں اور اتنی تیزی سے اسے گھماتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے آگ کا ایک دائرہ بنا ہوا ہے، حالانکہ در حقیقت آگ کے دائرے کا وجود نہیں ہوتا۔ اس کی ایک جدید مثال آپ دیکھیے، جتنی بھی چیزیں فلم میں ہم دیکھتے ہیں یہ در حقیقت تصویر اتنی تیزی سے چلائی جاتی ہے کہ وہ چیز متحرک معلوم ہوتی ہے، حالانکہ تصاویر اپنی جگہ پر ساکن ہیں۔ معروم نے اسی بات کو ذرا سا وسیع پیمانے پہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا یہ کائنات
ٹائم کے اعتبار سے ایک ایک لمحے میں فنا ہوتی ہے، پھر باقی رہتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے، اور یہ اتنی تیزی سے سلسلہ اس کائنات کا جاری ہے کہ ہمیں سب چیزیں بظاہر اپنا وجود، یہ ساری دنیا زندہ نظر آتی ہے، مگر اللہ ہی کی ذات جانتی ہے کہ کتنی مرتبہ یہ موت کے بعد زندگی، فنا کے بعد بقا، پھر فنا، پھر بقا، یہ چکر کتنی مرتبہ چلتا ہے اور ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے جب فنا کے بعد بقا نہیں ملتی تو بس وہی موت ہے۔ تو بہرحال مولانا نے جو کچھ بھی لکھا ہے اسے مثنوی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ربوبیت کی صفت پوری کائنات پر غالب ہے، اور اللہ ہی ہے جو تربیت کرتا ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کے جسم اور روح دونوں کی غذا کو مہیا کرتی۔ جس طرح ہمارا جسم اس بات کا محتاج ہے کہ وہ کھانا کھائے، ہماری روح بھی اس بات کی محتاج ہے کہ اس کی تربیت ہو، اور روح کے لیے بھی تربیت ضروری ہے، اور روح کی تربیت بھی اللہ تعالی کیا کرتے ہیں۔ رب کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تربیت فرماتے ہیں، پرورش فرماتے ہیں، پالتے ہیں انسان کے جسم کو بھی اور اس کی روح کو بھی۔ جسم کو اگر غلط خوراک دی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی انسان جو مسلسل گوشت کھاتا ہے اور کوئی جو گوشت سے بالکل پرہیز کرتا ہے، دونوں کی طبیعتوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ ہفتے کے 7 دن گوشت کھائیں۔ انہوں نے کہا بس ہفتے میں 2 مرتبہ گوشت کھانا کافی۔ اسی طرح جو قومیں ناپاک چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، اس ناپاک غذا سے ناپاک خون بنتا ہے، اور ناپاک خون، ناپاک جسم، ناپاک پسینہ، اور پھر اس کے نتیجے میں ناپاک اعمال کا ظہور ہوتا ہے۔ گندی خوراک کے نتیجے میں گندا دماغ بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں فکر بھی گندی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی انسان اپنے جسم کو پاک غذا کے ذریعے پرورش کرتا ہے، تربیت دیتا ہے، پاک غذا کھاتا ہے، تو اس انسان کا جسم بھی پاک ہوتا ہے اور پھر اس کی فکر بھی پاک ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو روح ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو جو آدمی اللہ تعالی کی صفت ربوبیت پر اعتماد کرتا ہے اور اپنی روح کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ غذا دیتا رہتا ہے، اس کی روح سوچتی بھی ٹھیک ہے اور اس کی روح کام بھی ٹھیک کرتی ہے، اس کی رہنمائی بھی ٹھیک طرح سے کی جاتی ہے، اور ہر موقع پر لمحہ ب لمحہ، قدم ب قدم اس انسان کو اللہ کی طرف سے تربیت اور ان چیزوں کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اپنی روح کی تربیت اور اپنی روح کو غلط غذا فراہم کرے گا تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اس کی روح اسے گناہ کی طرف رہنمائی کرے گی، گناہ کی طرف کھینچ کے لے جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دن میں اور رات میں کوئی آدمی 16 گھنٹے جاگتا ہے اور 16 میں سے 14 گھنٹے وہ اپنی روح کو گندی خراب غذا دیتا رہے، موسیقی کی غذا دیتا رہے، خدا کی نافرمانی کی غذا دیتا رہے، اللہ کی معصیت پر اپنی روح کو بلاتا رہے، اور پھر اس کے بعد 1-2 گھنٹے کے لیے وہ خدا کی عبادت میں جڑ جائے اور لگ جائے تو اس کی روح کہیں پاک ہو جائے گی۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ اپنی روح کی تربیت کے لیے اس کو وہ غذا دی جائے جو غذا حقیقتاً اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے، اور وہ غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنی تیسری صفت یا دوسری صفت کہیے، اللہ کا نام تو ذاتی ہے، اور اس کے بعد رحمت، اور اس کے بعد دوسری صفت جس سے انسان کو شناسا کروایا ہے وہ رب ہے، اور کہا
کہ رب العالمین اللہ تعالی کیا ہیں؟ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں. اسی لیے آپ قرآن پاک میں دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں آتی ہیں اس میں بار بار ربنا آتا ہے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک. رب مالک کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اس لیے ربنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سکھایا گیا کہ جب آپ حج کے موقع پر آپ کی امت کے افراد اور لوگ آئیں گے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہماری دنیا کی زندگی اچھی کر دے. آخرت کو وہ بھول جاتے ہیں، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، اور اللہ نے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ اس دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی اے ہمارے پروردگار اچھائی کے ساتھ ہمیں دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم انہیں یہ چیز دیں گے. سو اس لیے ربنا یہ جو بار بار آیا ہے تو بندہ اپنی طلب کا اظہار کرتا ہے کہ اسے اپنے رب سے چاہیے کیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رب کا لفظ بار بار دعاؤں میں استعمال کیا ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم سب کے والد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی عرض کیا تعالی شانہ کی بارگاہ میں کہ ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے. ہمیں سکھایا گیا کہ تم بھی یہی دعا مانگا کرو کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر اور ہمارے ان بھائیوں کی خطاؤں کو جو اس دنیا سے گزر کر تیرے پاس چلے گئے. ایمان لے کے اللہ آپ کے پاس پہنچ گئے اور پھر جو باقی رہ گئے ہیں اس دنیا میں، کیسی خوبصورت دعا ہے کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے پروردگار جو ہمارے بھائی زندہ ہیں ان میں سے کسی ایک فرد کے متعلق بھی میرے سینے میں کوئی خلش باقی نہ رہنے دے، یعنی میرا دل سب کے لیے اطمینان کی چیز بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے دعا مانگا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے اور ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اسی طرح حاکم مستدرک میں اس حدیث کو لائے ہیں اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی تصحیح کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ اس دعا میں جتنی چیزیں مانگی ہیں سب میں اپنے عجز کا اظہار ہے اور اللہ تعالی کی ربوبیت کا اظہار ہے، یعنی بغیر مثال اور تشبیہ کے. جیسے بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے ماں نے یہ چیز لے کے دینی ہے یا باپ نے یہ چیز لے کے دینی ہے تو وہ رو کر بلک کر اپنے ماں باپ پر اعتماد کر کے مانگتا ہے، ویسے ہی بغیر تشبیہ اور مثال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے یوں عرض کیا کرتے تھے. اور امت کے لیے گویا اس حدیث میں یہ تعلیم ہے کہ یوں مانگا کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے لفظ آئے، کیا فرماتے تھے؟ رب اعینی، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، ولا تعن علیہ، اور اللہ میرے مقابلے میں میرے دشمنوں کی مدد نہ کی جائے. وانصرنی، اور اللہ میری نصرت فرما اور میرے مقابلے میں میرے دشمنوں کی نصرت نہ فرما. وامکر لی، اور اے پروردگار میرے کام جو اٹک جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں ان کی تدبیر ان کا حل مجھے سجھا دے. ولا تمکر علیہ، اور اللہ میرے دشمنوں کو یہ موقع نہ دے کہ وہ ایسا مکر، ایسا فریب، کوئی ایسی چال میرے ساتھ چلیں کہ میں اس پہ شکار ہو جاؤں. واہدینی، اللہ مجھے ہدایت دے دیجئے.
ویسر الہدی لی، اور اللہ ہدایت کو یسر الہدی الیہ میرے لیے بہت آسان کر دیجیے، وانصرنی علی من بغی علیہ، اور اللہ جو بھی میرے خلاف چلے اس کے وہ جو میرے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ رب اجعلنی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب مجھے ایسا کر دیجیے کہ لکا شکارن، بہت زیادہ آپ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں، لکا ذکارن، اللہ بہت آپ کو یاد کرنے والا بندہ بن جاؤں، لکا رحابن، اور اللہ آپ کی طرف بات بات پر رجوع کرنے لگوں، لکا متوان، اور اللہ آپ کا بہت زیادہ فرما بردار ہو جاؤں، لکا مخبتن، اللہ میں آپ کا بالکل عاجز بندہ بن جاؤں، الیک واثقا منیبا، اللہ میرا دل ایسا کر دے کہ اس میں انابت آ جائے، مجھے ایسا کر دے کہ وہ نرم پڑ جائے آپ کے لیے، پورے پورے بھروسے والا۔ اور پھر دیکھیے اسی لفظ رب کو لائے ہیں کہ رب تقبل توبتی، اللہ میری توبہ کو قبول فرما لیجئے، واغسل حوبتی، پروردگار میری خطاؤں کو دھو ڈال، واجب دعوتی، اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لیں، وثبت حجتی، میرے پروردگار میرے رب بات چیت میں جب میں دلائل دوں تو اللہ میری دلیل کو قوی کر دیجیے، یعنی ایسی توفیق دیجیے کہ میں باتیں دلیل کے ساتھ کروں، وسدد لسانی، اور اللہ میری زبان کو پروردگار صحیح بات کہنے کی توفیق دیجیے، وحد قلبی، اور میرے پروردگار میرے دل کو ہدایت دے دیجیے، وسلو سخیمت صدری، اور اللہ میرے سینے میں جس جس کے خلاف بھی نفرت ہے خدایا ان ساری نفرتوں کو دھو ڈال۔ اصل ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار میرے دل کے کھوٹ کو دور کر دے۔ انسان کا دل کھوٹ آ جاتی ہے، اس میں رنجش آ جاتی ہے، تکالیف پہنچتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو صحیح راہ سے ہٹا لیتا ہے، دل میں لوگوں کے خلاف سوچنے لگتا ہے۔ دعا کی ہے کہ میرے رب تربیت تو کرتا ہے، پالتا تو ہے، اس لیے پروردگار میرے دل کو، میرے سینے کو صاف کر دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کہ وہ بتاتے ہیں، ابو داؤد میں آئی ہے، اور عمل یوم واللیلہ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ یہ چیز پڑھتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لفظ یہ ہیں کہ انا كنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشست میں 100 مرتبہ یہ لفظ گن لیتے تھے، یعنی 100 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشست میں یہ لفظ ارشاد فرماتے تھے، رب اغفر لی، پروردگار معاف فرما دے، وتب علیہ، اللہ میری اس رجوع کو، اس توبہ کو، آپ کی طرف جو لوٹ آیا ہوں گناہ سے بچ کے، اور اللہ گناہ کرنے کے بعد بھی جو آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں، اللہ اس میرے آنے کو قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم، اللہ آپ تو بہت زیادہ رجوع کو قبول کرتے، الرحیم، اللہ بہت زیادہ مہربان۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندے پر ندامت طاری ہو جائے اور اپنی گناہ کا، اپنے قصور کا اعتراف کر لے۔ یہ لفظ توبہ اور تواب جو اس حدیث میں آیا ہے یہ بتاتا ہے کہ جب کسی کو واقعی اپنے فعل پر ندامت ہو تو اس کا قصور معاف کر دینا چاہیے۔ بچہ غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ معافی مانگتا ہے، اس کی معافی کو قبول کرنا چاہیے۔ کسی اپنے بھائی سے، بہن سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی بھی انسان سے، اور وہ پھر سچے دل سے عذر پیش کرتا ہے، اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے بھائی کے عذر کو قبول نہ کرے اور اس کی معافی کو قبول کر کے اسے معاف نہ کر دے تو اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ قیامت میں اس کا یہ گناہ اور چنگی وصول کرنے والے کا گناہ دونوں برابر ہے۔ چنگی وصول کرنا کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں متبرک راتیں لیلۃ القدر کے متعلق آیا ہے،
اور 15 شعبان شب برات جسے آپ کہتے ہیں اس کے متعلق آیا ہے کہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے چنگی وصول کرنے والوں کے. یہ چنگیوں کی وصولی اتنا بڑا گناہ ہے. اسی لیے تشبیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم سے کوئی تمہارا بھائی اس سے غلطی ہو گئی ہے معذرت کرے اس کی معذرت کو قبول کرو. اور لفظ یہاں یہ فرمائیں کہ رب اغفر لی وتب علی، کیا اللہ معاف فرما دیجئے، اس میری توبہ کو رجوع کو قبول فرما لیجئے. انک انت التواب الرحیم، آپ توبہ کو خوب قبول فرماتے ہیں، بار بار مہربانی فرمانے والے ہیں. تو ربوبیت کا اللہ تعالی کے ہاں اس کی اس صفت کا انسانوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے اس دوسرے نام کو صفاتی ناموں میں سے انسانوں سے بات کرتے ہوئے اس امت سے سب سے پہلے ارشاد فرما دیا رحمت کے بعد کہ دیکھیے کہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ان تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب تمام تو عالم کتنے ہیں، جہان کتنے ہیں، اللہ ہی کی ذات اس بات کو بہتر جانتی ہے. آپ سرسری نظر سے دیکھیے تو فرشتوں کا ایک عالم ہے، وہ الگ ہے. فرشتے اپنی زندگیاں کیسے بسر کرتے ہیں، اللہ نے نور سے انہیں پیدا کیا ہے. وہ نور کیا چیز ہے، ان فرشتوں کی غذا کیا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ان کے ساتھ وابستہ ہے. وہ جہان ایک الگ ہے. عالم ارواح ہے اور روحوں کا عالم بالکل الگ چیز ہے. اچھی روحیں جن پر خدا کی رحمتیں، مہربانیاں، عنایات بارش کی طرح برستی ہیں، وہ جہان ایک الگ چیز ہے. بری روحیں جن پہ اللہ کی لعنت برستی ہے اور جن کو صبح شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے، اور دنیا میں جو مظالم انہوں نے کیے ہیں اس ظلم کی سزا انہیں دی جاتی ہے. وہ جہان ایک الگ ہے اور وہ سارا جہان اللہ تعالی کی گرفت کا جہان ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے اٹھا لیے گئے اور وہ جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو اس دوران یہ جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال ہیں وہ کہاں ہیں، آسمانوں میں کس طرح غذا اور نظام کیا ہے، وہ جہان اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح جنات ہیں، جنات کا عالم ایک الگ ہے. ان میں بھی شریر پائے جاتے ہیں، ان میں بھی مطیع اور فرما بردار ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کا بھی ایک نظام مقرر کر رکھا ہے. وہ بھی ایک جہان ہے اور وہ جہان ایسا ہے جو ہماری نظروں سے بظاہر اوجل ہے مگر در حقیقت اس کا وجود ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ جنات کا وجود ہے، اور اگر کوئی شخص جنات کے وجود سے انکار کرے گا تو وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدے کے انکار کا مرتکب ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے ہدایت حاصل کی اور وہ لوٹے، اور لوٹنے پر انہوں نے اپنی قوم کو قرآن سنایا، اور اللہ تعالی نے صاف صاف قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے. اور آج تک امت نے ان آیات سے سب نے یہی چیز سمجھی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اسی طرح یہ تو وہ جہان ہیں جن کی خبر ہم تک ہے، اور کچھ جہان ایسے بھی ہیں جن جہانوں کو ہم اور آپ نہیں جانتے. سائنس ترقی کرے اور خدا کرے وہ زمانہ آ جائے جس زمانے میں سائنس یہ بات بتائے
انسان کی تحقیق یہ بات بتائے کہ زندگی کا وجود زمین کے علاوہ کہیں اور بھی پایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا وجود اس جہان کے علاوہ دیگر سیاروں میں بھی ارشاد فرمایا. ان سیاروں میں اب تک سائنس زندگی کا وجود دریافت نہیں کر سکی. ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل برحق ہے، اور خدا کرے کبھی سائنس کی ترقی اتنی ہو جائے کہ وہاں بھی زندگی کے آثار معلوم ہوں اور اس حدیث کی صداقت لوگوں پر آشکار ہو. وہاں جو مخلوق پائی جاتی ہوگی ان کا نظام کیا ہوگا، ان کو ہدایت کیسے ملتی ہوگی، وہ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہوں گے، اور کھانا پینا سانس کیا کیا چیزیں ہوں گی، سب کی سب مکمل طور پر پردہ اخفاء میں ہیں. بس اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی خبر زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں میں بھی دی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت پر علماء نے مستقل رسالے لکھے اور انہوں نے اس حدیث پر مستقل بحث کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے جہانوں میں جو زندگی ہے اس کے لیے بہت سے علماء نے اس سے پہلے بھی بحث کی. اور پھر یہ تو وہ جہان ہیں جن کی کچھ سنگن، کچھ خبر، کچھ ہلکی سی آہٹ انسان کے کانوں نے سنی ہے، اور ابھی تو وہ ایسے جہان باقی ہیں جس کی طرف اللہ نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، اور انسانوں کو ان جہانوں کی کوئی خبر اور کوئی اطلاع نہیں. اللہ تعالی نے سورہ واقعہ میں یہ فرمایا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی، ان مقامات کی جہاں پر پہنچ کر ستارے ڈوب جاتے ہیں. ستارے کہاں ڈوبتے ہیں، ستارے کہاں جا کر گر جاتے ہیں، اس سے آگے جو جہان ہے، بلیک ہولز جنہیں کہتے ہیں، وہاں زندگی کا کیسا وجود ہے. یہ سب کی سب باتیں پردہ اخفاء میں ہیں، اور ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سوچے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھائے کہ اللہ کی ربوبیت اس پوری کائنات پر حاوی ہے، اور اس کے رب ہونے کی صفت مومن اور کافر سب کے ساتھ ہے. بہت مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم کسی کو کھلا رہے ہیں. ایک آدمی محنت کرتا ہے، گھر میں کھانا لے کے آتا ہے، یکم کو تنخواہ ملتی ہے اور اس تنخواہ سے خرچ کرتا ہے، اور شیطان اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اگر تم محنت نہ کرو تو یہ گھر چل ہی نہیں سکتا، یہ کنبا پل ہی نہیں سکتا. تو یہ تھوڑی سی دیر کے لیے انسان کو شیطان جو سکھاتا ہے کہ تم رب ہو الیاذ باللہ، تو اپنے دماغ کو صحیح جگہ پر رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی رب وہی ہے جو میرا پروردگار ہے، اور اس نے خود کہا ہے کہ رب العالمین وہ تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا پالنے والا. ذرائع الگ الگ ہیں. اللہ نے کمزوروں کو، بچوں کو، عورتوں کو رزق دینے کے لیے انسان سوچے کہ مجھے ذریعہ بنا دیا، اور خود میں جو رزق کما رہا ہوں تو میرا رزق کمانا اس کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ اس کے لیے ذریعہ میرا دماغ ہے. مجھے خود خدا نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ ہیں طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، سوچ ہے، فکر کے ذریعے
یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں، تو جس طرح میں ذریعہ ہوں دوسرے لوگوں کو رزق دینے کا اپنے گھر میں، اسی طرح یہ دماغی اور جسمانی صلاحیتیں ذریعہ ہیں، اس ذریعے سے خدا مجھے پیسے دے رہا ہے پہلی کے دن۔ تو اگر اللہ میری ان صلاحیتوں کو سلب کر لے، دماغ کی صلاحیتوں کو سلب کر لے، تو ظاہر ہے جسمانی صلاحیتوں کو سلب کر لے تو ظاہر ہے کہ میں بیکار ہو جاؤں گا۔ اسی طرح پروردگار کی طاقت اور قدرت میں ہے کہ وہ مجھے درمیان سے ہٹا لے اور ان لوگوں کو جن کو میرے ذریعے سے رزق مل رہا ہے خدا کسی اور ذریعے کو مقرر کر دے، کیونکہ اللہ کو تو بہرحال اپنی مخلوق کو رزق دینا ہی ہے۔ تو صفت ربوبیت اللہ کی وہ اس ساری کائنات پر حاوی ہے۔ کسی طرح سے کسی طور سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کسی کی تربیت کرتا ہوں یا یہ کہ میں کسی کو رزق دیتا ہوں۔ روح کی تربیت یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا مشورہ دینا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کا کھانا پینا جو بظاہر انسانوں کے ذرائع سے ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہی حقیقت میں مربی ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور لوگوں زمین پر کتنے ہی ایسے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں اور ان کے رزق کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اللہ انہیں کھلاتا ہے، اللہ انہیں پلاتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز اللہ تعالی کی صفت ربوبیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے دماغ میں کہ کسی کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ کبھی اس کھوج اور تلاش میں نہیں پڑنا چاہیے۔ خدا نے کسی کے ذمے یہ ڈیوٹی نہیں لگا دی کہ وہ لوگوں کا محتسب بن کر ہر ایک کے متعلق یہ تفتیش اور دریافت کرتا پھرے کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ اللہ تعالی دیتا ہے اور اللہ تعالی اسباب اور وسائل کے ذریعے بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی بغیر اسباب اور وسائل کے بھی دے دیتا ہے۔ مالک کا کرم اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ تمام زندگی میں پوری عمر میں اسباب اور وسائل کے ذریعے ہی کام دیکھتے ہیں، تو جو کام بغیر اسباب اور وسائل کے ہو جاتا ہے اس پہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ اسباب اور وسائل کے بغیر کیسے ہو گیا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اصل میں یہودیوں کی کج فکری تھی۔ اصل میں یہودی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ بغیر اسباب اور وسائل کے بھی دنیا میں کام ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ پر بہتان لگایا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ یہودیوں کی روش چھوڑ دینی چاہیے۔ ہر بات پہ یہ سوچنا کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ کوئی حق نہیں بنتا کسی کو کہ کسی کے متعلق ان چیزوں کی کھوج اور تفتیش میں پڑے۔ ہاں اللہ نے مقام ایسا دیا ہو جیسے باپ کا مقام ہے، اپنی اولاد کے متعلق تحقیق کرے کہ اس کا حق ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو تربیت کے لیے اپنے استاد اپنے شیخ کے حوالے کیا ہے، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اس انسان کے ذرائع آمدنی پر نظر رکھیں، اسے سمجھائیں، لیکن جہاں تک اس کے علاوہ دیگر چیزیں سب انسان برابر ہیں اور اللہ نے کسی سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے دوسرے کے ذرائع اور اسباب پیداوار کے ان پر نظر کیوں نہیں رکھی تھی۔ خدا کے یہاں ایسا نظام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کی ربوبیت کی صفت اس پر اعتماد ضروری ہے کہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، رب ہے
جو انسانوں کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے تربیت کرتا ہے. طبقات الکبریٰ امام سبکی رحمت اللہ علیہ کی، طبقات الشافعیہ بہت مشہور کتاب ہے، اسے طبقات الشافعیہ یا طبقات الکبریٰ دونوں ناموں سے لکھا اور یاد کیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ کیسے معلوم ہو کہ کوئی انسان تقویٰ کے درجے تک پہنچ گیا ہے یا نہیں. تو جو بزرگ تھے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ من یتق اللہ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے متقی انسان ہوتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کی مشکلات کو حل کرنے کے ذرائع بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے اس انسان کو رزق دیتا ہے جہاں اس انسان کی سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. تو انہوں نے کہا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کے کام اللہ کی طرف سے حل ہوتے رہتے ہیں اور بغیر اسباب اور وسائل جو انسان کی سوچ سمجھ میں آ سکتے ہیں اس سے بھی آگے چل کر کہیں اور سے اللہ کی طرف سے اس کے اسباب اور وسائل پیدا ہوتے ہیں، تو تم سمجھ جانا کہ یہ شخص تقویٰ کے مقام پر فائز ہے. اس لیے اللہ تعالی کی ربوبیت اس تمام کائنات پر محیط ہے. کتنے جہان ہیں کوئی خبر نہیں رکھتا اس بات کی. ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالی کی اس صفت ربوبیت پر اعتبار کریں، اعتماد کریں، اور اللہ کے ناموں میں سے یہ دوسرا صفاتی نام جس کا تعارف کرایا گیا ہے پورا اس پہ اعتبار رکھیں. جب اللہ کی ربوبیت کی صفت کا اعتبار آ جائے انسان پر تو کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ ایسے پتا چلتا ہے کہ جب رزق ملنے میں تاخیر ہو جائے، کچھ دیر ہو جائے، تو انسان کو اگر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہو تو حرام کے ذرائع اختیار نہ کرے. بس ایسا اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ یقیناً میری مشکلات کو دور کر دے گا. وہ میرا رب ہے، وہ مجھے بچائے گا، میری تربیت ہے، یہ اس نے محض اپنے فضل سے خود اللہ نے اپنی ذمے لے رکھی ہے، تو کبھی بھی بے صبری سے حرام میں نہ جا پڑے. جو رب نے رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، یہ اپنی بے صبری کی وجہ سے اسے حرام کر لے گا. موت جو وقت اللہ نے متعین فرما دیا ہے اس وقت پر آ کر ہی رہے گی، یہ اپنی بے صبری کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، موت کو جلدی دعوت دینے کی کوشش کرتا. اسی طرح انسان اپنے اختیار سے، اور وہ اختیار جو اللہ نے اسے دیا ہے اس کے ذریعے سے خدا کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ صبر کرتا تو وہ چیز جو ملنی تھی وہ بہرحال مل کے رہتی. تو اللہ کی صفت ربوبیت پر اعتبار ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار یقیناً مجھے دے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں بڑا سبق ہے کہ وہ جب بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچے تو ان کے سامنے سمندر کی موجیں تھیں اور راستے مسدود تھے، اور پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے لوگوں نے یہ کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ابھی پکڑے جائیں گے، فوج ہم پہ قابو پا لے گی. تو انہوں نے کہا ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے.
کیسا مناسب برموقع لفظ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا ہے. ان کا ربی میرا پروردگار، یعنی وہ میرا پروردگار ہے نا، رب ہے، تو رب پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ میری مشکلات کو حل کرے گا. میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا. سیہدین، وہ یقیناً راہ دکھائیں گے، وہ یقیناً کوئی راستہ پیدا کر دیں گے. اور اللہ تعالی نے اس عالم اسباب سے بالکل ہٹا کر ایک بات کر دی، اور وہ یہ کہ فانفلق البحر، اللہ نے سمندر میں راستے پیدا فرما دیے، چر گیا، پھٹ گیا سمندر، اور اس سے راستے بن گئے. تو ہر آدمی کو اللہ کی صفت ربوبیت پر اگر اعتماد حاصل ہو جائے تو معاشرے میں بہت سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے. دوسروں کے حقوق کو مارنا، عجلت، جلدی اور حرام اور حلال کی تمیز نہ کرنا، یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی کی صفت ربوبیت پر اعتبار نہیں. اس لیے کبھی جلدی نہ کرے، صبر کرے، اللہ کے رب ہونے پر اعتماد کرے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں بار بار رب کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ مشکلات، مصائب، تکالیف کیسی بڑھ جائیں، اللہ رب ہے تمہارا اور اس کی ربوبیت کا اعتبار کرو، یقین کرو. انسان جلدی میں پڑ جاتا ہے، شیطان اس کو چپکے یہ بات سکھاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جلدی کرو، اپنا مفاد سمیٹ لو، اپنے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، دوسرا جو ہوتا ہے سو ہوتا رہے، اس کے ساتھ تم اپنا آپ بناؤ. حالانکہ وہ بنانا جس میں دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے وہ بنانا نہیں ہے، بگاڑنا ہے. تو ایسے مواقع پر اللہ کے رب ہونے کی صفت کو انسان یاد کرے. اللہ تعالی نے دعا سکھائی ہے اور کہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شیطان جب چھوئے کسی انسان کو اور تکلیف پہنچائے تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میرے پروردگار میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان کیا کرے، وہ میرے پاس آ جائے. تو ربوبیت کی صفت پر اعتماد، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جلدی میں نہیں پڑتا اور اطمینان اور اللہ کے بھروسے پر کام کرتا ہے. سو اب دیکھیے پوری آیت کریمہ کو کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو اس تمام کائنات کو پالنے والا ہے. یہ العالمین پر الف لام جو ہے اس کا ترجمہ بعض حضرات نے، بڑے پائے کے مفسرین اور صرف اور نحو کے جو امام تھے، اس ال کا ترجمہ کیا ہے کہ ہر عالم کو پالنے والا ہے، ہر جہان کی تربیت کرنے والا ہے، ہر دنیا کا گوشہ اور حصہ اور اس کائنات کی جتنی بھی وسعت ہو، ہر جگہ پر اللہ تعالی کی ربوبیت ہے. تو پورا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر یہ بنے گا کہ تمام حمد و تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ہیں، رب جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے، ہر عالمین جہان کا، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پروردگار ہے، ہر جہان کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوق کا پالنے والا. اور اب آخر پر اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالی کی حمد کا بیان ہے
اور اس کی ربوبیت کا 2 احادیث اور سن لیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت صحیح مسلم میں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمل یوم واللیلہ میں نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ خلق، ہر آدمی جو پیدا کیا گیا ہے اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، چھوٹے بڑے سب جوڑ ملا کر. فمن کبر اللہ، سو جو انسان اللہ اکبر کہتا ہے، وحمد اللہ، اور اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہے جیسے الحمدللہ، یا جیسے اپنی زبان میں کہتا ہے شکر ہے اللہ کا، اللہ کے لیے تعریف ہے. وحل اللہ، اور اللہ تعالی کے لیے توحید کی گواہی دیتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے. وسبح اللہ، اور سبحان اللہ کہتا ہے، اور استغفر اللہ کہتا ہے. اور یا پھر وہ لوگوں کا چلنے کا جو راستہ ہے اس سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دیتا ہے. پتھر ہے، کوئی چیز ہے گلی میں پڑی ہوئی ہے، ایک آدمی اس پتھر کو ایک کنارے کی طرف کر دیتا ہے، کسی چھلکے کو ایک کنارے کی طرف کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. راستے میں گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں اور گاڑی کو لڑکنے سے روکنے کے لیے لوگ پتھر ٹائر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، خاص طور سے ٹرک ڈرائیور، اور پھر وہ ٹرک اور گاڑی چلاتے ہوئے پتھر سڑک پر ہی چھوڑ جاتے ہیں. کوئی شخص سفر کرتے ہوئے اپنی گاڑی کو روک کر مین روڈ سے پتھر ہٹا دیتا ہے. ازلا حجرن عن طریق الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر کو ہٹا دیتا ہے اس راستے سے جس راستے پہ لوگ چلتے ہیں. او شوکتن، یا وہ راستے سے کانٹوں کو دور کر دیتا ہے. او عزمن عن طریق الناس، جو لوگوں کو راستے چلنے کے ہیں ان سے ہڈیوں کو دور کر دیتا ہے. وامر بمعروف، اور وہ شخص نیکی کا حکم دیتا ہے. او نہا عن منکر، یا کسی گناہ سے کسی کو روکتا ہے. عدد تلک 60، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر اس کی ساری 360 جو جوڑ تھے ان جوڑوں کی طرف سے صدقہ بن جاتی. اور دیکھو جو یہ کام کرتا رہے گا، راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹاتا رہے گا، اللہ کی تسبیح، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ یہ پڑھتا رہے گا. فإنہ یمشی یومئذ، تو یہ سب چیزیں قیامت میں اس کے ساتھ جب ہوں گی تو اس کا راستہ بھی جنت کا صاف کر دیں گی. فقد زحزح نفسہ عن النار، اس شخص نے اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. سو ایسے کام کرنا جس میں اللہ کی مخلوق کی راحت ہو اور لوگوں کے لیے چین اور عافیت کا سبب بنے، اور اسی طرح اللہ تعالی کی تسبیح اور تحمید، یہ سب کی سب چیزیں قیامت میں کام آنے والی. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو قیامت میں مجھے کام دے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھا کرو. اصل لفظ یہ آئے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، ہوگی جو بھی وجہ ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان جملوں کی تلقین کی تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو سب اللہ کے لیے ہو گئے، میرا اس میں کیا حصہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر اپنے لیے دعا مانگو اور کو اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ مجھے عافیت سے رکھ، اور اللہ مجھے ہدایت دے دے. 4 چیزیں اپنے لیے مانگو، رحمت، رزق، عافیت اور ہدایت. وہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور پھر اسے اشارہ کیا، یعنی 4 چیزیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ھذا فقد ملک یدہ من الخیر، اگر دیکھنا چاہو تو بس اس آدمی کو دیکھو، اس نے اپنے دونوں ہاتھ، اپنا ہاتھ خیر سے بھر لیا، یعنی مطلب یہ کہ مالا مال ہو کر جا رہا۔ ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تکبیر، تسبیح، یہ چیزیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ پر آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔